سے آغاز ہو گیا۔ بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت شیر خدا ہے۔ جس دن آپ نے کلمہ پڑھا وہ دن سوموار کا دن تھا۔ جس وقت حضور نے نماز پڑھائی وہ منگل کا دن تھا۔ پہلی نماز پڑھائی، پہلی نماز اسلام کی تاریخ میں پڑھی گئی۔ اس پہلی تاریخ کے اندر، پہلی نماز کے اندر جو دو آدمیوں نے حضور کی اقتدا کے اندر نماز ادا کی، وہ دو ہستیاں کون سی تھی؟ سامعین محترم، وہ جو اسلام کی تاریخ میں پہلی نماز پڑھی گئی، جس کی جماعت نماز کی امامت قبلی والا کروا رہا تھا، اس کی اقتدا میں پڑھنے والی وہ دو ہستیاں، ایک حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی اور دوسرے حضرت سیدنا شیر خدا تھے، کہ جنہوں نے حضور کی مائیت کے اندر پہلی نماز ادا کی۔ اور آپ عمر بڑھ کے کہا کرتے تھے، لوگوں مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ جس وقت حضور نے پہلی نماز پڑھائی تھی میں حضور کی پہلی نماز کے اندر شریک تھا، اور میری پہلی نماز، حضور کی پہلی نماز کے اندر میرے ساتھ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ شامل حال تھی۔ پہلے نمازوں میں ہمارا نام تھا۔ سامعین محترم، مکہ المکرمہ کہ وہ دو وہ درد والے لمحات تھے، وہ دن تھے۔ 13 سال حضور نے بڑی شدت کے ساتھ گزارے۔ 13 برس کے 13 سالوں میں یہ مکے کے 13 سال کریم آقا کو حکم ہو گیا کہ اے میرے محبوب، آپ مکے کی سرزمین کو چھوڑ دیں اور آپ مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں۔ اب زندگی کے اندر حضرت شیر خدا نے جو زبان سے یہ جملہ بولا تھا، 10 سال کی عمر میں یہ جملہ بولا تھا کہ آقا یا رسول اللہ، آپ جس جگہ کے اوپر علی کو کھڑا کریں گے علی وہی کھڑا نظر آئے گا آپ کو۔ علی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ آقا میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ کے اس گلشن کی میں آبیاری کروں گا، جہاں کھڑے کیا کریں گے وہاں علی کھڑا دکھائی دے گا آپ کو۔ آپ کا حکم ہوگا، میرا سر ہوگا، آپ کے پسینے کے قطرات ہوں گے، میرے خون کے دریا ہوں گے۔ حضور آپ کا حکم ہوگا، میں کلی پہ رکھ کے اپنی جان آپ کے سپرد کر دوں گا، میں اپنی زندگی کی سانس سے آقا آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ لوگوں یہ صرف جملے نہ تھے آپ کے، یہ آپ نے صرف محبتوں کے جذبات نہ تھے، بلکہ آپ نے ساری زندگی ان جملوں کے اوپر پہرا دیتے گزار دی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں، پہلی مثال اگر میں آپ کو اس کی دیتا ہوں تو ہمیں نظر آتی ہے کہ ہجرت کی رات تھی۔ ہجرت کی رات خالق ارض و سما نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور آپ مکے کو چھوڑ دیں، آپ چلے جائیں۔ دوستو اسی دن کے اندر مکے والوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم 7 قبیلے کے لوگ 7 جوانوں کو کھڑا کریں گے، ہر کوئی تلوار لے کے کھڑا ہوگا۔ جیسے ہی رات کو حضور نکلیں گے، یک بارگی حضور کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ 7 بندے جس وقت حملہ کریں گے، حضور کس کی ضرب سے شہید ہوں گے کسی کو کیا خبر ہے؟ کون بنو ہاشم کس سے قصاص لیں گے؟ بنو ہاشم کے پاس قصاص کی کوئی جواز باقی نہیں رہے گا۔ ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، ہمیں نہ دیت دینی پڑے گی نہ ہمیں قصاص دینا پڑے گا۔ سامعین محترم، یہ چالیں تھی کافروں کی، اور رب کہتا ہے مکروا ومکر اللہ، کہ کافر بھی چال چل رہے تھے، خالق کائنات خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور رب کریم دنیا جتنی مرضی چالیں چلتی رہے لیکن جو رب کی تدبیر ہے وہی سب کے اوپر غالب آنے والی ہے، رب کی تدبیر ہی غالب رہتی ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب نکل جائیے، ابو بکر کو ساتھ لیجئے اور آپ مکے کی زمین کو چھوڑ دیں۔ دوستو حضرت کریم آقا وہاں سے نکلتے ہیں، آپ کو جو فکر لاحق ہے وہ ایک ہی فکر ہے کہ مکے والوں نے میرے پاس امانتیں رکھوائی ہیں، اس امانتوں کی حفاظت کے لیے میں کس کو کہوں؟ لوگ کہیں گے کہ امانتیں رکھی ہیں اور مدینے چلے گئے ہیں،
تو آپ نے امانتوں کے لیے حضرت شیر خدا کو بلایا اور بلا کے کہا کہ علی آپ کے لیے یہی ڈیوٹی ہے، آپ نے ابھی مدینے نہیں آنا جب تک میری امانتیں واپس نہ کر دے۔ دوستو کیسی بات ہے، سارا مکہ شہر حضور کا دشمن بھی تھا اور سارا مکہ شہر امانتیں بھی حضور کے پاس ہی رکھواتا تھا۔ کیسی عجیب بات ہے، دشمنی بھی حضور سے، دشمنوں کے پاس بھی بڑا امانتیں رکھوائی جاتی ہیں، دشمنی بھی حضور سے کرتے تھے اور امانتیں بھی حضور کے پاس ہی رکھوایا کرتے تھے۔ دوستو امانت امین ہو تو ایسا ہو، اسی لیے تو وہ کہا کرتے تھے ہم نے آپ جیسا نہ صادق دیکھا ہے نہ آپ جیسا کوئی امین دیکھا ہے، کہ دشمنی بھی حضور سے اور امانتیں بھی حضور کے پاس ہی۔ حضور نے فرمایا علی میں تجھے حکم دیتا ہوں، میں نے آج کی رات نکل جانا ہے، رات گہری ہوگی میں نکل جاؤں گا، علی تو نے میرے بستر پہ سو جانا ہے۔ علی اس وقت تک تجھے مدینے آنے کی اجازت نہیں ہے جب تک تو امانتیں اس کے مالکوں کے حوالے نہیں کر دیتا، اس وقت تک تجھے مدینے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تیری ماں کا رات کا پہرا، رات کی تاریکی گہری ہوئی، حضور نے اپنے بستر کے اوپر حضرت شیر خدا کو لٹایا، حضرت شیر خدا حضور کے بستر پہ آرام کر رہے ہیں، حضرت شیر خدا نے چادر لی، حضور نکل پڑے۔ تیری ماتا کو خالق کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب سورہ یاسین کے ان جملوں کی تلاوت کریں اور مٹی اٹھائیں ان کے سروں کے اوپر ڈالتے جائیں تاکہ یہ نہ کہیں کہ حضور نکلے ہیں تو چھپ کے نکلے ہیں۔ فرمایا کہ پتہ چلے ان لوگوں کو کہ ہم نکل کے گئے ہیں تو تمہیں نشانیاں دے کر گئے ہیں۔ حضور نے زمین سے کنکر اٹھائے ان کے سروں کے اوپر ڈالتے گئے اور قرآن کی سورہ یاسین کی ان جملوں کی تلاوت کرتے گئے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کہ اللہ نے پردہ ڈال دیا، ان کو حضور دکھائی نہیں دے رہے۔ سامعین محترم حضور ان کے درمیان میں سے نکل گئے، رات جب گزر گئی وہ اونگ کے اندر تھے، ان کی آنکھ کھلی، رات گزر گئی، انہوں نے سمجھا کہ شاید آج کی رات حضور حرم میں آئے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا، دروازہ کھول کے حضور کے اوپر حملہ کرنا چاہا۔ جس وقت حملہ کرنا چاہا تو وہ یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ہمارا تصور تو یہ تھا کہ نبی لیتے ہیں، لیکن جس وقت چادر ہٹی وہاں نبی نہیں تھے، وہاں تو علی آرام کر رہا تھا، وہاں تو علی سو رہا تھا۔ سامعین محترم انہوں نے روک دیا، جب رکے تو حضرت شیر خدا سے پوچھتے ہیں کہ حضور کہاں گئے؟ حضرت شیر خدا کہنے لگے تمہارے سروں پہ مٹی ڈال کے گئے ہیں، تمہیں خبر ہونی چاہیے کہ حضور کہاں گئے ہیں۔ لوگوں کو وہ رات بھی جو علی نے تلواروں کے سائے میں گزاری تھی، اور کسی نے بعد میں حضرت شیر خدا سے پوچھا علی ذرا بتا تو صحیح کہ اس رات سکون کی نیند سویا ہے، اس رات سکون کی نیند؟ حضرت شیر خدا کہنے لگے ہاں ایک رات ایسی تھی جس رات مجھے دشمنوں کو چھوڑ کے مجھے تو موت کا بھی خوف نہ تھا، مجھے تو موت کا بھی ڈر نہ تھا۔ حضرت شیر خدا سے کہنے لگے آپ کہنے لگے علی وہ رات کون سی تھی کہ جس رات تجھے موت کا بھی ڈر نہ تھا؟ علی کہنے لگے کہ وہ رات تھی جس رات میرے مصطفیٰ نے کہا تھا علی تو اس وقت مدینے آئے گا جب تو امانتیں واپس کر لے گا، اور میں اس یقین سے سویا تھا کہ علی کو اس وقت تک موت آ ہی نہیں سکتی جب تک علی مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ جملہ کسی اور نے نہیں بولا تھا، یہ جملہ کملی والے کی زبان سے نکلا تھا، علی تبھی جائے گا۔ علی تبھی مدینے جائے گا جب تک اس وقت تک مدینے میں علی کا داخلہ نہیں، جب تک وہ مانتے واپس نہیں کر دیتا۔ اور دوستوں پھر کہا کہ وہ رات ایسی رات
थी, जो हर तरह के मौत के खतरे से भी दूर रात थी कि मुझे मौत का भी खौफ ना था। लोगों, ये वो रात जो आपने तलवारों के साए में गुजारी, हजूर ने फरमाया अली तुम यही रहोगे। अली वहीं पे तशरीफ फरमा रहे। लोगों, हम जहां देखते हैं अली डटा नजर आता है, जहां देखते हैं अली शेर नजर आता है, जहां देखते हैं अली इस्तिकामत का कोहे पवा नजर आता है, पहाड़ नजर आता है, जहां देखते हैं बदर के मैदान के अंदर आ जाए। 17 रमजान मुबारक है, बदर की जंग है। लोगों, बदर की जंग के अंदर आपका पहला मुकाबला हुआ। वो कहने लगे कि बेजो मुकाबले में हजूर ने 3 अंसारी भेजे। वो कहने लगे अंसारियों से हमारा कोई जोड़ नहीं, हमारे अपने बेजो हमें पता चले। हजूर ने हजरत हमजा को भेजा, हजूर ने उबैदा को भेजा, हजूर ने अली को भेजा। अली के मुकाबले में वलीद आया। सामीन मोहतरम, आपने कहा बताओ अब भी जोड़ है या नहीं है? सामीन मोहतरम कहने लगे कि हाँ अली अब तेरे साथ मुकाबला करेंगे। अली का मुकाबला, हमजा का मुकाबला हुआ शैबा के साथ, उबैदा का मुकाबला हुआ उतबा के साथ, और अली का मुकाबला हुआ वलीद के साथ। सामीन मोहतरम, हजरत शेर खुदा की तलवार थी जिसके 2 रुख थे, जिसके दागे 2 रुख थे। हजरत शेर खुदा के पहले वार के अंदर ही वलीद की तलवार शेर खुदा की तलवार में आ जाती है। आपने तलवार इस अंदाज से घुमाई कि वलीद के हाथों से तलवार छूट गई। तलवार ऐसी छूटी जो हवा में उड़ी। जिस वक्त वो वापसी आती है तो सीधा आके वलीद की गर्दन के अंदर लग जाती है। लोगों, ये शेर खुदा का हमला था कि तलवार भी वलीद की थी और गर्दन भी वलीद की उतर रही थी कि उसी की तलवार से उसी को वासले जहन्नम कर दिया। बदर के अंदर कुफारे मक्का के 70 लोग मारे गए। उन 70 लोगों के अंदर तने तनहा 21 लोगों को हजरत शेर खुदा ने वासले जहन्नम किया। 21 आपने वासले जहन्नम किए। ओहद की जंग आ जाती है। ओहद की जंग के अंदर आप डटे खड़े आते हैं। आप हजरत शेर खुदा को 22-23 से जायद जख्म गजवा ओहद के अंदर आते हैं, लेकिन कोहे इस्तिकामत पहाड़ बन के खड़े दिखाई देते हैं। लोगों, इसी तरह आगे चलते हैं, हमें नजर आती है खैबर की जंग। खैबर की जंग नजर आई, वो किसी से कोई ढकी छुपी नहीं है। लोगों, खैबर की जंग आ गई। सहाबा हर रोज हमला करते, हर रोज हमला किया जाता। 20 दिन हो गए मुहासरा करते। हजूर ने फरमाया अब मैं सुबह उसे झंडा अता करूंगा जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, अल्लाह का महबूब भी मोहब्बत करता है। रात में चैनी के अंदर गुजर गई। ना जाने कौन होगा कि जिसको झंडा अता किया जाएगा। सारे इसी ख्याल के अंदर थे, शायद वो झंडा हमें मिल जाए, शायद वो झंडा हमें मिल जाए। सामीन मोहतरम, सुबह होती है, हजूर जब तशरीफ फरमा हुए, हजूर ने फरमाया आईना अली, अली कहाँ है? अर्ज की गई आका अली तो बीमार है। पूछा गया आका, तो हजूर ने पूछा उससे क्या मर्ज है? या रसूलल्लाह, उसकी आंखें नहीं खुल रही, उसकी आंखों में आशूबे चश्म है, उसकी आंखों में दर्द है। हजूर ने फरमाया बुलाओ तो सही। अली आते हैं। हजूर ने फरमाया अली क्या बात है? अर्ज की या रसूलल्लाह आशूबे चश्म है, आंखों में मर्ज है। हजूर ने फरमाया अली तो क्या हुआ? करीम आका ने अपना लुआबे दहन अली की आंखों के ऊपर लगाया। आपने फरमाया कि अली अब खोल आंखें। शेर खुदा ने आंखें खोली। हजूर ने फरमाया दिख बता अली कैसा दिखाई दे रहा है? अली कहते हैं आका अब तो पहले से भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। करीम आका ने झंडा अता किया। हजूर ने अपना इमामा उतारा। हजूर ने इमामा उतार के हजरत अली के सर के ऊपर बांधा। हजरत अली के कहा करते थे
ہر جنگ میں اللہ جو مجھے فتح عطا کرتا ہے اس کی وجہ ہی یہ ہے میری آنکھوں میں حضور کا لعاب دہن ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں خدا کا شیر ہوں، لیکن علی کہتے ہیں ہر جنگ میں اللہ مجھے فتح دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ میری آنکھوں میں حضور کا لعاب ہے، میرے ہاتھ میں حضور کا دیا جھنڈا ہے، اور میرے سر کے اوپر حضور کی باندھی دستار ہے، جس وجہ سے جس میدان میں قدم رکھتا ہوں اللہ مجھے وہیں پہ فتح عطا کر دیتا ہے۔ حضور نے جھنڈا عطا کیا، جھنڈا عطا کر کے آپ نے کہا علی جا چلا جا اور جا کے مرحب کا مقابلہ کر۔ اب مرحب کون ہے دوستو؟ مرحب وہ ہے، خیبر کا مقام ہے، خیبر کی جنگ ہے، وہ خیبر مرحب حضرت شیر خدا کے مقابلے میں آ گیا۔ آ کر کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرحب، سارا خیبر جانتا ہے کہ علی میں مرحب ہوں، سارا خیبر جانتا ہے۔ شاکی السلاح بطن مجرب، علی سارا خیبر دیکھ رہا ہے کہ میں ہتھیاروں سے مسلح ہوں۔ اس دن مرحب نے دو زریں پہنی تھی، ایک زرہ پہنی ہو تو حملہ کے اثرات کم ہو جاتے ہیں، اس نے اس دن دو زریں پہنی تھی۔ زریں کہتے ہیں لوہے کے لباس کو، اس نے دو زریں پہنی تھی۔ کہنے لگا شاکی السلاح، علی دیکھ لے میں نے دو زریں پہنی ہیں، مجربن اور تجربہ کار ہوں، اتنا تجربہ کار ہوں کہ 1000 بندوں سے تنے تنہا لڑتا ہوں، کوئی مجھے پچھاڑ نہیں سکتا۔ کہنے لگا اذل یوسو اقبلت لہب، فرمایا کہ جب شیر مجھ پر حملہ کرتا ہے تو میں جوش سے برق اٹھتا ہوں، علی تو میرے مقابلے میں کدھر آ گیا ہے؟ جب اس نے یہ شعر پڑھا تو علی نے بھی شعر کے ذریعے جواب دیا، اور لوگوں علی کا شعر سنیں دل خوش ہو جائے گا۔ علی کہنے لگے انا الذی سمتنی امی حیدرا، کہا کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ قد علمت خیبر انی مرحب، تو یہ کہتا ہے کہ سارا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں۔ اب علی کی زبان سے بھی سن، علی کہنے لگے ان الذی سمتنی امی حیدرا، میری طرف دیکھ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ لوگوں حیدر کسے کہتے ہیں؟ حیدر شیر کو کہا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے اسد کو بھی شیر کہتے ہیں، ہاں ہاں اسد کو بھی شیر کہتے ہیں، حیدر کو بھی شیر کہتے ہیں، یہ ساری کیفیات شیر کی ہیں، ہے شیر ہی لیکن اس کی آگے کیفیات ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں شیر کا ایک نام ہے، شیر کی ایک کیفیت کو اسد کہتے ہیں، شیر کی ایک کیفیت کو زرغام کہتے ہیں، شیر کی ایک کیفیت کو زیغم کہتے ہیں، اور شیر کی ایک کیفیت کو غضنفر کہتے ہیں، اور شیر کی ایک کیفیت کو حمزہ کہتے ہیں، شیر کی ایک کیفیت کو عباس کہتے ہیں، اور پھر شیر کی ایک کیفیت کو حیدر کہتے ہیں۔ سامعین محترم، ہے شیر، یہ شیر کی کیفیات ہیں جو بدلتی ہیں جیسے ہی بدلتی ہیں، اور عرب والوں کے ہاں تو شیر کے 600 نام ہیں، شیر کی کیفیت بدلے تو نام بھی بدل جاتا ہے، 600 نام ہیں۔ حضرت اب آپ دیکھیں یہاں پر شیر کی کیفیت بدلتی ہے، عرب والے نام بدل دیتے ہیں۔ دیکھیے دوستو، جس وقت شیر اپنی نارمل حالت کے اندر بیٹھا ہو، نارمل حالت میں اسے اسد کہتے ہیں۔ جس وقت شیر نکلتا ہے شکار کے لیے نکلے، اس وقت شیر کی کیفیت کو زرگان کہتے ہیں، اور جس وقت شیر چہل قدمی شروع کر دے، نکل پڑے اپنے شکار کی طرف، اس وقت شیر کو زیغم کہتے ہیں، اور جس وقت شیر اپنے شکار پہ نظر جما لے، اپنے شکار کو دیکھ لے اور نظر جما لے اپنے شکار کے اوپر، اس وقت شیر کو غضنفر کہتے ہیں، اور جس وقت شیر اپنے شکار کو دبوچ لے اس وقت شیر کو حمزہ کہتے ہیں، اور جس وقت
शेर अपने शिकार को दबोच के उसके सांस को रोक ले, उस वक्त शेर को अब्बास कहते हैं। और जिस वक्त शेर अपने शिकार को उठा के जमीन पे पटक दे, उसके दो टुकड़े कर दे, उस वक्त शेर को हैदर कहते हैं। जिस वक्त शेर उठा के अपने शिकार को जमीन पे पटक दे, उसके दो टुकड़े कर दे, उस वक्त उसको हैदर कहते हैं। इसलिए अली ने खड़े होकर अपना तारुफ करवाया। अरे ये कहने वाले कि कद अलीम तालीमत खैबरू अन्नी मरहब, अरे ये कहने वाले सुन तो सही कि अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरन, कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, हैदर मेरा नाम है। कलैतिगाबती करजतिल मंजर, जंगल के शेरों की तरह खौफनाक हो। कहा कि तू कहता है कि शेर सामने आए मैं भड़क उठता हूँ। कहा कि सुन ले, ओफिहिम बिसाक़िलन संदरा, कि मैं इनको एक साल के बदले में बड़े पैमाने से माफ कर दूंगा। कहा कि तूने कहा है तो आ फिर हमला कर। अगर तू कहता है तेरे सामने कोई सादा शेर नहीं खड़ा, अब तेरे सामने हैदर खड़ा है, तू कहता है कि शेर सामने आए तो भड़क उठता हो। हजरत शेर खुदा सामने आते हैं। दोस्तों, आमने सामने दोनों की तलवारें आपस में टकराती हैं, तलवार की छनकार होती है। लोगों, एक लम्हा लगता है, एक लम्हा लगा, शेर खुदा ने उठाई जुल्फकार अली, जिसे कहा कि शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली। लोगों ने अली जैसा नौजवान देखना है, ला सैफा इल्ला जुल्फकार, और ना लोगों ने जुल्फकार जैसी तलवार देखनी है। वो तलवार, वो जुल्फकार चली, उसकी जब जरब लगी, अली ने एक ही वार किया। वो जो दो जिरे पहन के आया था, एक ही तलवार का वार चला, सर से लेके पांव तक। कहा हैदरन, अली वो है जो दो टुकड़े कर देता है। सर पे वार किया और जमीन तक उसको चीर के रख दिया, और लोग मंजर देख रहे थे। और शाह नसीरुद्दीन, आप इसका मंजर क्या खूब खींचते हैं कि मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखता हो नजारा अली का है, मरहब दो नीम है, सर मक्तल में पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं, उठने का अब नहीं, कि ये मारा अली का है, कि ये मारा अली का है। अब कौन उठाए मरहब को जो हजार से डरने वाला है, कि अब चली है तो इस पे जुल्फकार चली है। खैबर का मौका था, लोगों ने फिर वो भी मंजर देखा कि जिस वक्त खंदक का मौका था, अमर बिन अब्दे वुद आ जाता है। अमर बिन अब्दे वुद छलांग लगाता है, छलांग लगा के खंदक से पार आ गया। पार आकर कहने लगा, हल मिन मुबारिज़िन, कोई है जो मेरा इस चैलेंज को कबूल करे, कोई है जो मेरे साथ आके लड़े। मैं वो हूं जो तने तनहा लड़ने वाला हूं, मैं वो हूं जो हजार का जवाब देने वाला हूं। हजरत शेर खुदा हजूर की निगाह उठी, जब निगाह उठी तो किस पे जाके ठहरी, जाके ठहरती है तो फिर शेर खुदा पे जाके ठहरी। अली उठ, इसका मुकाबला कर, इसके मुबारिज का जवाब दे। हजरत शेर खुदा उठे, अमर बिन वुद के सामने आके खड़े हो गए। अमर बिन वुद कहने लगा, तारुफ तो करवा अपना, तो है कौन? अली कहने लगे, मेरा तारुफ है, अना अली इब्ने अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली हो। हजरत अमर बिन अब्दे वुद कहने लगा, अली वापिस चला जा, अबू तालिब के साथ
میرے بڑے اچھے تعلقات تھے، جا واپس چلا جا، میں نہیں چاہتا کہ میری تلوار سے ابو طالب کے بیٹے کو کوئی نقصان ہو، جا واپس چلا جا۔ علی کہنے لگے چھوڑ اس بات کو، ابھی پتہ چل جائے گا کہ کس کا نقصان ہوتا ہے اور کس کا نفع ہوتا ہے، چھوڑ اس بات کو۔ عمر بن عبد بدھ کے جب آپ نے کہا، عمر بن عبد بدھ کی جوش کی غضب کی رگ پھڑک اٹھی، کہا اس نے پھر آ جا علی پھر مقابلہ۔ اب دونوں طرف دور اڑتی ہے، دور اڑی، اس دور کے اندر علی بھی چھپ گئے اور عمر بن عبد بدھ بھی چھپ گیا۔ جب دونوں چھپے، حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرے پروردگار عالم، سارے کفر کے مقابلے میں آج سارا اسلام کھڑا ہے۔ عمر بن عبد بدھ کو کہا، عمر بن عبد بدھ کو کہ سارا کفر ہے، اور علی کو کہا کہ سارا اسلام ہے۔ کہا مولا سارے کفر کے مقابلے میں سارا اسلام کھڑا ہے، مولا اسلام کو فتح عطا فرما۔ کملی والے کی دعا تھی، عرض کر رہے تھے مولا اسلام کو فتح عطا فرما۔ علی کو ہی اسلام کہا، علی کو ہی کل اسلام کہا، اور عمر بن عبد بدھ کو کل کفر کہا۔ ادھر کملی والے کی دعا چلی، اعلیٰ حضرت نے کہا اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، کہ دعائے محمد دلہن بن کے نکلتی ہے۔ جہاں دعا نکلی وہاں دور ہوئی، دور کے اندر عمر بن عبد الود بھی چھپ گیا اور علی بھی چھپ گئے۔ اب سب کے دل دھڑک رہے تھے، نہ جانے کیا ہوگا، لیکن جس وقت دور چھٹی، جب دور چھٹ جاتی ہے، پھر وہ منظر دیکھا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ پھر وہی منظر دیکھا جب دور چھٹی، سارا کفر زمین کے اوپر تھا اور سارا اسلام کفر کی چھاتی کے اوپر چڑھ کے بیٹھا تھا۔ سارا کفر اسلام کے، سارا اسلام کفر کی چھاتی کے چڑھ کے اوپر بیٹھا تھا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ ان الذی سبقنی امی حیدرن، کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے جو اپنے دشمن کو پلٹ کے رکھ دے۔ اور شامل محترم، یہ وہ لمحات تھے کہ عہد و پیمان وعدہ جہاں کیا کملی والے نے، جہاں کھڑا کیا علی وہیں کھڑے دکھائی دیے۔ علی نے کہا مولا تیرے دین کے لیے، حضور سے عرض کی آقا آپ کے دین کے لیے کھڑا رہوں گا۔ خیبر کو دیکھا، خیبر کو گواہ بنا دیا، اور دوستو پھر جس وقت مرہم کو آپ نے قتل کر دیا، پھر آپ نے کہا صحابہ سے چلو کھولو جا کے خیبر کا دروازہ۔ وہ دروازہ اتنا شدت کا تھا، اتنا شدت کا، اس سے سات لوگ بھی ہلا نہیں سکتے تھے، 7 بندے بھی ہلا نہیں سکتے تھے، اس کے اندر اتنی طاقت تھی۔ آپ تشریف لے گئے، تنے تنہا ایک ہی ٹھوکر لگائی، خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کے رکھ دیا۔ جب دروازہ اکھاڑا، اکھاڑنا بھی بڑی بات تھی، لیکن دوستو دیکھیے علی کی طاقت کا اندازہ لگا لیجئے۔ علی پھر اس کے بعد علی نے اسی دروازے کو اٹھا لیا اور ساری جنگ کے اندر ڈھال بنا کے، جس طرح نیزہ تلوار تیر آتا ہے اور وہ آگے مجاہد کرتے ہیں اپنی ڈال، تیر اس ڈال کے اوپر لگ جاتا ہے، آپ نے اسی دروازے کو ڈال بنا کے جنگ کے اندر چلتے رہے۔ کسی نے پوچھا تھا علی یہ کیا بات ہے، یہ کہاں سے طاقت آ گئی تھی؟ حضرت شیر خدا پھر کہتے دکھائی دیتے ہیں دمشق کی جامعہ مسجد ہے، سوکھے ٹکڑے کھا رہے ہیں، چبائے نہیں جا رہے۔ علی وہ بھی دن یاد ہے کہ جب تو نے ٹھوکر لگائی تھی، خیبر کے دروازے کو اکھاڑ پھینکا تھا، وہ بھی تو دن تھے جب خیبر کے دروازے کو تو نے جو 7 بندے ہلا نہیں سکتے تھے، تو نے تنے تنہا اٹھا لیا تھا، فرق اکیلے اٹھا لیا تھا۔ علی وہ اور یہ کہا کہ یہ جو ٹکڑے چبا رہا ہو یہ علی کی اپنی طاقت ہے، اور جو ٹھوکر لگائی تھی وہ کملی والے کی طاقت سے لگائی تھی۔ اور حضور فرمایا کرتے تھے علی جس وقت میدان میں اترتا ہے، علی کے دائیں طرف جبرائیل ہوتا ہے، علی کے بائیں طرف میکائیل ہوتا ہے۔ علی اس انداز سے میدان کے اندر اترتا ہے۔ لوگوں حضور کا وصال ہوا، حضور کے وصال کے بعد بھی
अली अपना वादा वफा करते रहे, अली खड़े रहे दीन के साथ। उमर आगे उमर के साथ खड़े रहे, पीछे नमाजें पढ़ते रहे। उस्मान का दौर आ गया, सैयदना उस्मान गनी के जमाने के अंदर भी अली अपना वादा वफा करते रहे। हुसैन और हसन के उस्मान गनी के दरवाजे पे खड़ा करके साबित कर दिया खलीफा बरहक है। अली का अपना जमाना आ गया, अली का अपना जमाना 5 बरस का था और हजरत शेर खुदा 5 बरस 9 माह आपने ये वक्त गुजारा। वक्त गुजारने के बाद लोगों को लम्हात आ गया, दमहा आया, जिसे 21 रमजान मुबारक कहा जाता है। 19 रमजान मुबारक की सुबह थी। 19 रमजान मुबारक की सुबह को आप फजर की नमाज के लिए तशरीफ लाते हैं। जब आप फजर के लिए तशरीफ लाए, इब्ने मलजम दामी इंसान, बदबख्त इंसान हजरत शेर खुदा के पीछे पीछे है, छुप के देख रहा है कि किस वक्त अली के ऊपर वार करो। दोस्तों, इब्ने मलजम जैसा बदबख्त आदमी अली की छुप की तलाश के अंदर है। अली नमाज के लिए निकले। जिस वक्त नमाज के लिए निकले तो कहने लगे, आप अपने घर से निकलते हैं, मस्जिद तक आते हैं, आते क्या कह रहे हैं, लोगों अस्सलात अस्सलात, लोगों आओ नमाज पढ़ो, लोगों आओ नमाज पढ़ो। जिस तरह गली से निकलते हैं, देखते हैं। अब आज अली के मलंगों को देख ले, उनको ये तो पता है कि ये जंगें हुई, ये जंगें क्यों हुई, ये जंगें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी तो देखो, अली आखिरी लम्हे क्या कह रहे हैं, अस्सलात अस्सलात अस्सलात। अली अली करने वाले बाजारों में दिखाई देंगे, मस्जिदों में क्यों नहीं दिखाई देते। दोस्तों, अली आखिरी लम्हे में कह रहे हैं अस्सलात, लोगों आओ नमाज पढ़ो, लोगों आओ नमाज पढ़ो। आप नमाज के लिए लोगों को साथ लेके जा रहे हैं। रास्ते में बतखें आती हैं, बतखों की आज अजीबो गरीब आवाज है। पूछा गया, हजरत इमाम हसन साहब थे, पूछा गया ये क्या आज बतखें कह रही हैं, आज बतखों की आवाजों के अंदर अजीब सा गुदाज है। शेर खुदा कहने लगे, आज जिस चेहरे को देख रही हैं, आज के बाद ये चेहरा नहीं देखेंगे, इसीलिए इनकी आवाजों में ये गुदाज है। लोगों, आप नमाज के लिए आगे, फजर की पहली सुन्नत आपने अदा कर ली, दूसरी सुन्नत के लिए आप खड़े हुए। लोगों, अली शेर खुदा है, अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम है, अली हैदर कर्रार है। अरे किसकी जुर्रत थी जो अली के ऊपर वैसे हमला करता। दुश्मन को भी पता था अली पे हमला करना कोई आसान नहीं। अली वो भी इस इंतजार में था कि अली नमाज पढ़े तो मैं हमला करूं। लोगों, वो जानते थे इस बात को। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, सैयदना फारूक आजम ने कहा, अली को तीर लग गया, वो निकालते थे, अली तकलीफ महसूस करते थे। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, फारूक आजम ने कहा, अली को नमाज पढ़ने दो। जिस वक्त अली नमाज की नियत करेगा, तीर खींच लेना, अली को खबर भी नहीं होगी। तीर खींचा गया, नमाज मुकम्मल हुई। अर्ज की गई, अली नमाज दोहरा लीजिए। क्यों? कहा कि इसलिए हमने तीर खींचा है, खून निकला, वुजू गया तो नमाज भी गई, नमाज दोहरा लीजिए। अली कहने लगे, मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूं कि मुझे खबर ही नहीं हुई तुमने किस वक्त मेरी पिंडली से तीर निकाला है। लोगों, इसे नमाज ही कहते हैं, इसे नमाज कहते हैं। हम तो फोटो कापियां हैं, हम तो निकले हैं, ना जाने नकल भी कहीं दूसरे दर्जे की है। इसको नमाज और इसको नमाजी कहते हैं। हजरत उसने भी ये ख्याल कर लिया कि ये यूं ही नहीं होगा। और जब आप दूसरी रकत के लिए खड़े हुए, उसने फिर आपकी कनपट्टी के ऊपर वार किया, आपके ऊपर वार किया जो कनपट्टी तक आ गया, खून के अंदर आप नहलाए गए। सामीन मुहतरम, आप उसको पकड़ लिया गया। हजरत शेर खुदा को इसी कैफियत के अंदर घर लाया गया। 19 रमजान मुबारक थी। 19 रमजान मुबारक को जख्म आता है। 20 का दिन यूं ही गुजरा, 21 रमजान मुबारक आ गई। आपके शहजादे, आपकी शहजादियां सारी इकट्ठी हुई। आप आखिरी लम्हे भी हजरत हसन को जो वसीयत कर रहे थे, आपने फरमाया, हसन, हुसैन, गुस्ल तुमने मुझे गुस्ल तुमने देना है। हसन, नमाजे जनाजा की इमामत तुमने करवानी है। सामीन मोहतरम,
آپ نے پھر کہا تمہیں میں صرف اتنا کہوں گا کہ اپنے نانا مصطفیٰ کے دین کے ساتھ جڑے رہنا، دین کے ساتھ رہو گے تو بلائیاں ہی بلائیاں رہیں گی، دین سے ہٹ جاؤ گے تو بلائی نہیں رہے گی۔ میں نے اس دین کا وعدہ پورا کیا ہے، اس سے آگے اب تم نے وعدہ پورا کرنا ہے۔ آپ نے انہی لفظوں کے ساتھ آخری الوداع سلام کیا۔ 21 رمضان المبارک کی صبح ہوئی، حضرت شیر خدا جام شہادت نوش کر گئے۔ وہ علم و حکمت کا ایک چیپٹر، علم و حکمت کا پہاڑ، وہ کوہ استقامت کا پہاڑ، وہ فقر کا پہاڑ، وہ تصوف کا پہاڑ، وہ جس پہ ولایت فخر کرتی ہے، لوگوں آج اپنے رب کے حریم ناز میں پہنچ گیا۔ اس نے متنبی نے کہا تھا حضرت شیر خدا کو امام حسن امام حسین نے غسل دیا، عبداللہ ابن جعفر نے پانی کے ساتھ مدد کی، آپ کی نماز جنازہ امام حسن نے پڑھائی، 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھائی، 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھا کے اب آگے روایات مختلف ہیں، لیکن فقہ روایت یہ ہے کہ آپ کو نجف اشرف کے اندر آپ کا مزار پر انوار بنایا گیا۔ علامہ اقبال کا شعر اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک طیبہ و نجف، کہ طیبہ کی خاک، نجف کی آنکھ، اقبال کی آنکھوں کا سرما ہے۔ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کا کشف بھی اسی بات کے اوپر گواہی دیتا ہے۔ آپ بھی فرماتے ہیں کہ میں مولا علی کی قبر پہ تھا، حالت کشف کے اندر میں نے اسی مزار کے اندر حضرت شیر خدا سے ملاقات کی، تو یہ باتیں بتاتی ہیں کہ شیر خدا کا مزار پنروار نجف اشرف کے اندر موجود ہے۔ تامین محترم، حضرت شیر خدا وہ جو 10 برس کی عمر میں وعدہ کیا وہ وعدہ نبھاتے رہے، اس وعدے کی تکمیل کرتے رہے، اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ لیکن قربان جاؤں، بیٹا اسی کو کہتے ہیں جو اپنے باپ کے مشن پہ ہو، جو اپنے باپ کے مشن پہ نہ ہو اسے بیٹا بھی نہیں کہتے۔ حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تو لوگوں وہ علی تھے، حسن کی جگہ پہ علی ہی تھے۔ کیوں تھے؟ اس لیے کہ حسن چاہتے خلافت کو فوقیت دیتے، آپ نے بادشاہت کو ٹھوکر مار دی، دین کا ساتھ دیا۔ حسین ابن علی میدان کربلا میں کھڑے تھے، ارے دیکھنے میں تھا وہ حسین، دیکھنے میں حسین تھا، کیوں؟ سامنے یزید تھا اور کفر پوری طاقت کے ساتھ آ گیا تھا، لیکن اسلام بھی پوری طاقت کے ساتھ حسین ابن علی کی شکل میں آ گیا تھا۔ اور اسی لیے نصیر الدین شاہ نے کہا تھا، چراغ گولڑا نے کہا تھا کہ کل کا حسن جز کے چہرے پہ ہے عیاں، گوڑے پہ ہے حسین لیکن نظارہ سارا علی کا ہے۔ لوگوں جو کربلا کے میدان میں حسین کھڑے تھے وہ دیکھنے میں حسین تھا لیکن کھڑا پھر بھی علی ہی دکھائی دے رہا تھا۔ یزید کے دربار میں سیدہ زینب نے گفتگو کی، لوگوں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ یہ کون گفتگو کر رہا ہے، تو پتا چلا زینب گفتگو کر رہی ہے۔ لوگوں نے کہا زینب گفتگو کر رہی ہے لیکن اس کے لہجے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے تو سارا علی نظر آتا ہے، کہ لہجہ سارا علی کا ہے۔ سامعین محترم، بیٹا وہی ہے جو اپنے باپ کے مشن کے اوپر ہے۔ امام باقر آئے، آپ نے دین کے ساتھ کھڑے رہے، امام جعفر آتے ہیں، موسیٰ کاظم آتے ہیں، تقی آتے ہیں، امام نقی آتے ہیں، امام حسن عسکری آتے ہیں۔ لوگوں پھر دیکھیے حضرت غوث پاک آتے ہیں، دین کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ اپنے وقت کے بادشاہ کو للکارتے ہیں، بادشاہ وقت کا نذرانہ دے کے جاتا ہے، اتنا مٹھی میں دبایا، خون نکلا۔ اس نے کہا، کہنے لگا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ حرام کمائی لا کے ہمیں دیتے ہو، اتنا بہاؤں تیرے محل بہ جائیں۔ لوگوں کیا تھا؟ علی کا بیٹا تھا، دین کے ساتھ کھڑا تھا، دنیا نے غوث اعظم کہا، علی کا بیٹا تھا، دین کے ساتھ کھڑا تھا، ہند میں آیا، دنیا نے خواجہ غریب نواز کہا، ارے علی کا بیٹا ہے، دین کے ساتھ کھڑا ہے،
ओलवे में सो रहा है। लोगों, मिर्जा कादियानी के मुकाबले में आता है, अली का बेटा है, दीन के साथ खड़ा है, दुनिया उसे मेहरे अली कहती है कि खुदा उसे फतह देता है। ये वो 10 साल का वादा था जो अली ने कहा था, या रसूलल्लाह खड़ा रहूंगा आपके दीन के साथ। आज बेटा अपने बाप के मिशन के ऊपर हो तो बेटा कहलवाने का हकदार होता है, और जब सैयद खड़ा होता है तो सैयद की तो वैसे ही बरकत है, लेकिन जब अपने बाप के नक्शे कदम पे हो तो कहीं गौस बनता है, कहीं अली हजवेरी बनता है, कहीं हाजा अजमेरी बनता है, और कहीं फिर मेहरे अली बनता है। इसीलिए तो हम ये कहते हैं कि मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। क़यामत की सुबह तक जहां दीन पे पहरा देगा, जहां खड़ा होके सैयद पहरा देगा, लोगों क़यामत की सुबह तक जहां भी सैयद खड़ा होके दीन पे पहरा देगा, मंजर दिखाई देगा तो अली का ही दिखाई देगा, अली का ही मंजर दिखाई देगा कि मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। अरे जिस समत देखता हूं नजारा अली का है। और फिर आजम चिश्ती भी क्या खूब कहते हैं कि अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले नजर की आंख का तारा अली अली, डूबे दिलों का सहारा अली अली। आजम ये मगफिरत की सनद है हमारे पास, हम हैं अली के और हमारा है अली अली, हमारा है अली अली। पूरे यकीन से कहा करे अली कालों का नहीं है। लोगों, उनकी मोहब्बतें ना जाने कैसी हैं, पूरे यकीन से कहा करे। और फिर हम जब कहते हैं, हम सिर्फ जुबान से नहीं कहते, हम तो सर की आंखों से देख के कहते हैं। हम सिर्फ मोहब्बत अपनी जुबानों से नहीं, दिल गवाही देता है, हमारी आंखें देखती हैं, तो फिर कहते हैं कि आजम मगफिरत की सनद है हमारे पास कि हम हैं अली के और हमारा है नारे हैदरी।